ایسے وقت میں گالیاں کس قسم کی دیتا ہے ان کے حق میں، بد دعائیں کیا کرتا ہے اس وقت؟ خاموشی سے اپنے خدا سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ان کو معاف کرنا، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس خوشبو کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سونے والے تک بھی پیغام پہنچا، کیا یہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ میں نے بھی ترجمہ صحیح نہیں کیا عزیزان من، سن لیجئے گا۔ کیسا تو علم، وہ طریقہ کیا ہے جس سے یہ زندہ ہوں گے؟ دیکھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ ان تک پیغام پہنچا یہ ہوں گے، تو یہ تو ہے میرا یہ ایمان ہے کہ زندہ ہو سکتے ہیں ان میں سے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیسا تو، آہا کیا بات ہے ڈاکٹر، وہ طریقہ میں کیا اختیار کروں کہ یہ زندہ ہو جائے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان تو اس پہ ہے، اگلا جو فکر ہے نا کہ کیا ایمان نہیں ہے، تو نبی سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں۔ اس کے آتے کہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا قیامت میں، نبی کو بھی ایمان نہیں ہے۔ نہیں، اس پہ میرا ایمان ہے۔ جو تو کہتا ہے کہ دعوت پہنچائے جائے، میرا ایمان ہے کہ ان میں امکان ہے اس کا۔ میں تو پوچھتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ تو بتا دے گا تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ اس طریقے سے جو میں چل رہا ہوں تو ٹھیک ہے میرا طریقہ۔ مجھے اپنے طریقے کے متعلق اطمینان نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ واہ واہ واہ، تو بتا دے گا تو میں اطمینان سے چل پڑوں گا کہ ٹھیک ہے۔ دوائی دینا، انجیکشن لگانا لیمین کو بھی آتا ہے، لیکن جب اسے ڈاکٹر بتا دیتا ہے نا اسے یوں کرنا، اس کے بعد پھر جو وہ جس یقین اور اطمینان سے انجیکشن لگاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیسا تو علم ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کہا کہ بات سمجھ میں آ جائے گی تمہیں۔ کہا یہ جنگل میں اڑنے والے پرندے، تیتر، طوطے، بلبلیں، حتیٰ کیفیت ان کی یہ ہے کہ تو جنگل میں چلا جائے، سوکھے ہوئے پتوں کے اوپر پاؤں تمہارا آ جائے تو اس کی آہٹ سے یہ پھڑپھڑا کے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے قریب ہی نہیں آتے۔ لیکن تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صبح ہی صبح وہ ایک شخص پنجرا بند کیے آگے آگے جا رہا ہے جنگل میں، باہر کھلی فضا میں، تیتر اس کے پیچھے پیچھے بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ہم نوا اور ہم سفیر جنگل کے تیتر وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، وہ سن بھی رہا ہے لیکن وہ جا رہا ہے اسی طرح۔ کہا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہی تیتر وہ ہے، وہی یہ ہے۔ یہ کیا ہوا اس تیتر میں؟ یہ قلب ماہیت جو اس کی ہو گئی، یہ اس کے ساتھ جو اتنا مانوس ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ذرا جا کے یہ دیکھو کہ یہ جنگل کے وحشی پرندوں کو سدھایا کیسے جاتا ہے، قصور ہننا ہی لے گا، یہ ہے لفظ وہاں عزیزان من، سدھایا کیسے جاتا ہے، کیسے سدھایا جاتا ہے عزیزان من؟ پرندے کا سدھانا اللہ اکبر، بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، بڑا پتا مارنا پڑتا ہے، بڑی استقامت چاہتا ہے، بڑا ثبات چاہتا ہے۔ یہ ایک طوطے کو میاں مٹھو توری کھانی ہے اینا سکھاؤن واسطے کبھی تسی دیکھو، یہ تو بچے کا عشق ہوتا ہے جو اسے یہ کچھ کر جاتا ہے۔ بڑا ہمت طلب مسئلہ۔ کہا کہ ابراہیم دیکھا ہے تم نے پھر جنگل میں اڑنے والے نامانوس وحشی پرندے ایک چٹکی بجانے سے کس طرح اس کی طرف اڑ کے آ جاتے ہیں؟ پنجرے والے کو تو چھوڑ دیجیے، چیڑ جڑے ہوں آگے نے، باز اور شاہین جیسا پرندہ
یہ صحابی سے جو آتے ہیں آپ کے یہاں کے ساتھ شکار کھیلنے آئے ہیں، عقاب پرندوں کا شیر، اڑنے میں فضا کی انتہائی بلندیوں تک جانے والا، جنگل میں صحرا میں شکار کے پیچھے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، بالکل کھلا، تیر کی طرح جھپٹ کے چلتا، بعض اوقات سینکڑوں میل اسے نکل جانا پڑتا ہے شکار کے پیچھے۔ اتنی توانائیوں کا، اتنے عظیم شاہکار رکھنے والا شہباز فضا کی آزادیوں کے اندر اتنی تیزی سے اڑنے کے بعد پھر وہی اس کے ہاتھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہا ابراہیم یہ کیسے ہوا ہے؟ سدھانا پڑتا ہے۔ اگر سدھانے والا درمیان میں کسی طرح دل برداشتہ ہو جائے، ثبات و استقامت کو چھوڑ دے، پھر یہ رام نہیں ہوتا۔ کہا ابراہیم مرحلہ بڑا جانگداز اور سبق طلب ہے، لیکن ایک نبی کو تو یہی کرنا پڑتا ہے، نہ تلوار لے کے اس کو سر کاٹ دینا ہوتا ہے، کیما کر دینا ہوتا ہے، نہ چٹکی بجا کے اس کو موزہ دکھانا ہوتا ہے۔ استقامت سے، صبر سے ان کی عقل و فکر کو مخاطب کر کے اپیل کرتے چلے جاؤ۔ وہ وحشی پرندے ہیں، ان کا رد عمل اور ہوگا، تم دل برداشتہ نہ ہو جائے، ہمت نہ چھوڑ جائے۔ اور اس کے بعد دیکھو کہ یہی وحشی پرندے کس طرح سے تمہاری ایک آواز کے اوپر دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آتے ہیں۔ عزیزان من، وہی مکہ کہ جس کی یہ کیفیت تھی کہ 13 سال تک پرندہ تو صرف کھٹکھٹاہٹ سے اڑ جاتا ہے، انسان تو اس کھٹکھٹاہٹ کے بعد پتھر مارتا ہے، تیر چلاتا ہے۔ اسی مکے کے میدان کے اندر حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کو سامنے رکھ کے دیکھیے، تاریخ کے اندازے کے مطابق 1,00,000 پرندہ اس شمع کے گر جمع ہوا تھا، پروانہ وار۔ 13 اور 10 کم از کم 9 22 سال کی اس تاریخ سے جو ابراہیم کو سکھایا گیا تھا۔ ایک شخص ان میں سے نہ تلوار کے زور پہ مسلمان کیا گیا، نہ کوئی معجزہ دکھا کے اس کو اسلام کی طرف لایا گیا۔ وہی طریقے ابراہیمی جس سے کہ مردے زندہ ہوا کرتے ہیں، سن لیا، انما یستجیب الذین یسمعون۔ یہ جو بیدار ہیں تمہارے سامنے جاگتے ہیں، ان میں سے تو جو دل کے کانوں سے تمہاری بات کو سنے گا وہ لبیک کہے گا، اور یہ جو والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور یہ جو اس وقت بے حس میں نظر آتے ہیں، کوئی رد عمل ہی ان کا نہیں ہے، ان کے متعلق بھی مایوس دل برداشتہ مت ہو جاؤ۔ اس کو ان کو طریقے ابراہیمی کے مطابق سدھانا شروع کرو، پہنچاؤ اپنی آواز، کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، اس حد تک کہتے چلے جاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، سورہ الرعد میں بھی ہے، یہ 2-3 مقام پہ ہے، یہ مقدس آرزو دل میں بیدار ہوئی اور ہونی چاہیے تھی کہ یا اللہ میری ساری زندگی اسی دعوت میں اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی مصائب اور مشکلات اور اذیتوں میں گزر جائے گی، ان سے تو نہ میں ڈرا ہوں نہ مجھے ان کا شکوہ ہے۔ جی چاہتا یہ ہے کہ جس نظام کی دعوت دی تھی، جس درخت کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، میرے سامنے وہ برگ و بار لے آئے۔ جی چاہتا یہ ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کامیابی اس میں ہو اور وہ نظام متشکل ہو جائے۔ کہا کہ یا اللہ کیا یہ ہوگا کہ میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے اس کو؟ کتنی معصوم آرزو ہے۔ ایک شخص 23 سال سے
زندگی اپنی وقت کیے ہوئے ہے، اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، صعوبات، مشکلات اس کے حصے میں آ رہی ہیں. جو کچھ کر رہا ہے اس کے متعلق پہلے دن سے کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ من اجر، اس کا میں کوئی معاوضہ نہیں تم سے مانگتا، بلا معاوضہ یہ کچھ کر رہا ہے. اتنی سی آرزو تو بیدار ہونی ہی چاہیے. اور عمر کے آخری حصے میں کہ یا اللہ میں اسی طرح سے آگے چلا جاؤں گا، یہ اپنے سامنے دیکھیں گا. جی چاہتا تھا اور جی چاہتا ہے کہ کم از کم اتنی رعایت تو اس کی طرف سے ہو جاتی. اور اس کے لیے مشکل بھی کیا تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ ہاں کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں ہم ایسا کر دیں گے. یہ بھی نہیں لا مبدل لکلمات اللہ. کہا کہ رسول ہم جانتے ہیں تیری اس آرزو کو بھی، ان جذبات کو جس کے ماتحت تم نے، لیکن نما علیک البلاغ، تیرے ذمے تو اس بات کو پہنچائے جانا ہے. وعلینا الحساب، اور یہ بات ہمارا قانون ہے جو حساب کر کے دے گا کہ اس درخت کا پھل کب آئے گا. تمہاری اس آرزو کی خاطر قبل از وقت پھل نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. قرآن دین ہے، اس کا رسول ہے، خدا ہے. یہ کیفیت یہاں انبیاء کرام تو ایک طرف رہا، ہر بوڑ پیر، ہر ککڑ پیر، نری وزن ڈئی ہوئی یا چوچو، دن بھر ان کے پاس جا کے مرادیں لاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کل آئیے گا صاحب. کل کا ہے تو آئے گا، کل کہاں کے لیے آئے گا؟ کہ حضرت صاحب رات کو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ میاں کے ہاں سے ان درخواستوں کے اوپر حکم لکھوا کے لے آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. صاحب ان کی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں نا جی، خدا بڑے لاڈلے آ گئے. اللہ وہ خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، رسول بھی آخری رسول، زندگی کے آخری دنوں میں ایک آرزو دل میں بلا کہ یا اللہ کے اس سال کی محنتوں کا سرمایہ اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں. پوچھا ہی ہے کہ کیا دیکھ سکوں گا، یعنی انداز بھی ہم دیکھیے، درخواست کا انداز بھی یہ ہے کہ کیا دیکھ سکوں گا میں. جواب یہ ملتا ہے کہ تیرے ذمے تو پہنچائے چلے جانا. وَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب ہے یہاں تو ہر بات قاعدے اور حساب سے ہوتی ہے. یہ حساب ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے. کوئی درخت کتنی محنت چاہے گا اور کب پھل لائے گا، یہ کھیتی کب پکے گی، ہمارا حساب ہے اس کے مطابق ہوگا. بات رکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ تو لیا تھا، ہو تو جانا تھا، ذرا ہی پہلے پوچھا تھا نا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ جب یہ ہونا تھا اور اللہ کو تو معلوم تھا کہ ہاں آپ کے سامنے ہو جائے گا، اینی کو گل ہوتی جی رکھن میں کیا دیتی. لیکن صاحب جو بات اس میں ہے علینا الحساب میں، پھر وہ بات نہ رہے. ہو سکتا تھا کہ کوئی تھوڑی جی رہی کر گیا ہے جناب، ہو سکتا تھا کہ بعد میں ہم کہہ دیتے کہ صاحب وہ تو رسول تھا نا، اس کی خاطر تو خدا نے کہہ دیا پہلے کہ ہاں صاحب ہم ضرور تمہیں دکھائیں گے، ہماری خاطر تو نہیں. جو رسول سے کہا وہی ہم سے کہا جا رہا ہے. علینا الحساب، ہر عمل کا نتیجہ ایک ریکننگ کے مطابق. کیا لفظ ہے صاحب، یہ ہے ترجمہ، اس کے مطابق ہوتا ہے. جب بھی کوئی نتیجہ قانون کے مطابق نکلے گا، ہر چیز حساب شدہ اس کے مطابق ہوگی. ایسا ایگزیکٹ حساب لگا ہوا صاحب کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے چاند کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کس قوت سے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ حساب کی قوت سے.
والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون. وہ میں نے کہا تھا کہ وہ ترجمہ وہ کے ساتھ جو کان رکھتے ہیں وہ تو تیری آواز پہ لبیک کہیں گے، مردے ان کو ہم اٹھائیں گے قیامت کو، وہ ہماری طرف آ جائیں گے. بات نہیں، یہ وہ مردے ہیں کہ جو بے حس ہیں اس وقت تمہاری دعوت کے سامنے. ان سے مایوس مت ہو جاؤ، طریق ابراہیمی اختیار کرو، کہے جاؤ اپنی بات، پہنچائے جاؤ، ان واشی پرندوں کو سدھائے چلے جاؤ، سدھائے چلے جاؤ. ثم الیہ یرجعون، یہ بوسو اٹھا بٹھائیں گے ہم. بلکہ باسا کے معنی یہ عجیب لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے یہاں. اٹھانا ہی عام ترجمہ ہم اس کا کر دیتے ہیں. مشکل یہی ہے کہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے الفاظ کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا عزیزان من. خود عربی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس کے مرادف نہیں مل سکتے. اور زبانوں میں کیا ہوگا؟ باعث کے معنی ہوتا ہے کسی کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوں انہیں دور کر دینا. جاگنے والے کے راستے میں نیند ایک رکاوٹ ہوتی، جسے اسے جگانا کہتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوتا. یہی جو بات آپ نے دیکھا وہ باس پارٹی ہے معراف میں. آزادی کے معنوں میں جو لفظ آتا ہے یہ اسی لیے آتا ہے کہ وہ جو آزادی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے والی پارٹی. عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ آج استعمال ہو رہا ہے. کہا یہ کہ یہ جو بے حس ہیں نا، ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہم دور کر دیں گے. تم کہتے جاؤ، وہ رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ الہ یرجعون. ہمارے ہاں تو جہاں بھی یہ راجعون کا لفظ آیا اور ہم نے قیامت پہ اٹھایا کہ وہاں جائیں گے. کیا کہا؟ پھر یہ ہماری طرف آ جائیں گے. یہ واشی پرندے جو اس وقت کھٹکھٹاہٹ سے دور بھاگتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک آواز دینے سے تیری طرف چلے آئیں گے. لیکن چونکہ یہ نبی اپنی طرف نہیں بلاتا، یہ دعوت اللہ ہوتی ہے، خدا کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ثم الیہ یرجعون کہا. تو کہے چلے جائے، پھر یہ آواز دینے پہ خدا کی طرف چلے آئیں گے، لوٹ آئیں گے، کہیں نہیں جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. پھر وہی بات میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ ان کا مطالبہ تھا معجزے کا، جس کی بنا پہ یہ کہا تھا کہ معجزوں کے زور کے اوپر مسلمان کرنا ہوتا تو ان کو ہم پیدائشی مسلمان کیوں نہ ہوتا. کہا یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس قسم کی یقین نازل ہوتی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ. بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا. اگلے لفظ عجیب و غریب. یہ بات نہیں کہ وہ جیسا یہ کہتے ہیں ایسا کر نہیں سکتا، وہ قادر ہے اس کے اوپر، کر سکتا ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون. بات یہ ہے کہ یہ جہالت کی فرمائش ہے، یہ جو کرتے ہیں ان میں بصیرت پہ مبنی نہیں ہے بات، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا. کر سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں متکلمین میں بھی بات چلی آ رہی ہے. آج کل بھی کبھی کبھی نوجوان آ جاتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں. وہ بات چلی آیا کرتی ہے خدا کا اختیار، اس کا قادر مطلق ہونا. خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. میرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے میں کہ فیلسفی آف لاجک جسے آپ کہتے ہیں، اس میں کچھ بات نہیں. یعنی مقابلے میں جو شخص ہے اس کو محض مقابلے میں ہرا دینا جسے کہتے ہیں، لاجواب کر دینا بات میں صرف. کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ اسی قسم کی چیز وکیلانہ حربہ جسے کہتے ہیں جو عدالت میں یہ چیز ہوتی ہے. دعویٰ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی نے کہا تھا یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے. اس نے کہا تھا کہ
نہیں مارا۔ تو وکیل نے اس سے پوچھا تھا کہ صاحب مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نے اپنی بیوی کو مارنا چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟ کہے چھوڑ دیا ہے تو اس کے معنی مارتا تھا، کہے نہیں چھوڑا تو اس کے معنی اب بھی مارتا۔ ہم پتا مقدمے کیویں جیتے جانے آگے 100,000 روپیہ میں تمہیں آؤں بری کرا کے لے آؤں تو آؤں بری ہوں منطق ہوتی خدا ایسا کر سکتا ہے یہ نہیں کہا قادر ہوں، 2 لفظوں میں بات ساری کر جاتا ہے سب قرآن۔ خدا یہ کچھ کر سکتا ہے، خدا یہ کرتا نہیں ہے۔ بات ہے کیا وہ خلاف فطرت چیزیں دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا ہے؟ دکھاتا نہیں۔ کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ آم کا پیڑ ہم بوئیں اور اس کے اندر ببول آئیں؟ کر سکتا ہے، وہ کرتا نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ خدا بڑا اصول پرست ہے، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم یہ ایسا نہیں کریں گے، کبھی نہیں وہ ایسا کرے گا۔ تمہارے ہاں جو شخص ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں اصول کا پکا ہوں، اصول ہوں اچھے، اس پہ پابند ہو، اس کے لیے شام میں تو فساد پڑھتے ہو، اور یہ چیز خدا کے خلاف لے جاتی ہو تم کہ جو وہ کر سکتا ہے کرتا نہیں۔ ایک آدمی سچا ہے، ساری عمر سچ بولتا ہے، اصول کا پکا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ سچ بولے گا، آپ جب بھی اسے کہیں گے کہا یہ جا سکتا ہے کہ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ بول سکتا ہے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا نہیں کیونکہ اصول کا پکا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ ہم نے خود یہ قوانین بنائے، ہم ہر وقت ان کو بدل سکتے تھے، جو بنا سکتا ہے بدل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے خود یہ چیز کہہ دی کہ ہم بدلیں گے نہیں۔ ہم وعدے کے سچے ہیں، بات کے پکے ہیں، اصول پرست واقع ہوئے، ہم بدلیں گے نہیں۔ جب کہہ دیا ہم نہیں بدلیں گے تو ہم نہیں بدلیں گے۔ اس سے اس کے قادر مطلق ہونے کے اوپر کوئی حرف نہیں آ جاتا، بلکہ یہ تو بہت بڑی قدرت ہے کہ اتنی بڑی قدرت رکھتے ہوئے کہ بدل سکتا ہے پھر نہیں بدل پاتا ہے۔ یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ کیسا حسین شعر یاد آ گیا، سنیے ڈاکٹر صاحب۔ بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ، بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ، جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ۔ اسے اپنی اختیار کلی کے ساتھ اتنا بڑا جبر ہے اپنے اوپر خود عائد کردہ۔ یہ مجبوری نہیں ہوتی، جو خود عائد کردہ ہوتا ہے یہ اصول پرستی ہوتی ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ چیز تم کہتے ہو کہ صاحب یہ خدا یہ کچھ کر کے زبردستی مجبوراً مومن پیدا کرے، مجبوراً ایک روش کے اوپر چلنے والا پیدا کرے، یہی چاہتے ہو نا تم؟ کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے یہ کچھ بھی کیا ہوا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ سارے مومن کیوں نہ پیدا ہو گئے، کہتے ہو کہ خدا ایسا کر نہیں سکتا تھا، کر نہیں سکتا، کہتا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سارے جتنے ذی حیات ہیں، دابا اور طیر دونوں اس میں لے آیا۔ دابا وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ ذی حیات ہیں، جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں، دیکھتے ہو ان کو کیا ہوا ہے نا مجبور پیدا ہم نے ان سب کو، ہے نا سب مومن؟ کوئی ان میں سے جس روش کے اوپر چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف کبھی ذرا بھی ادھر ادھر کچھ کرتا ہے؟ مجبور پیدا کر سکتے ہیں نا ہم، ہے نا یہ چیز؟ عزیزان من، وقت تو بڑا تھوڑا سا ہے لیکن بات آ گئی ہے سامنے، چھوڑ نہیں سکتا۔
پہلے تو یہی چیز ہے کہ یہ دادا اور یہ طائر جتنے بھی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس روش پہ چلنا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کرے؟ 24/41 اور 24/41 نکال لیجیے سب. میں اتنے میں پانی پی لوں. پانی ختم ہو گیا. سنیے کیا کہتا ہے قرآن. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا؟ کرا ہوتا ہے جہاں محسوس طور کے اوپر کسی چیز پہ غور کیا جائے. غور نہیں تم نے کیا کہ اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے، اب یہاں ترجمہ آپ کے ہاں ہو گیا، خدا کی تسبیح کرتا ہے. اردو میں تسبیح کرتا ہے، پنجابی تسبیح پھیرتا ہے. جہاں دیکھیں گے آپ تسبیح کرتا ہے. تسبیح کو تسبیح لیا، پھر اس کے بعد تسبیح کرتا ہے. کائنات میں ہر شے تسبیح کرتا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں، اس لفظ کے بنیادی معنی جو ہوتا ہے سبحہ کے معنی، اس کے معنی ہوتا ہے گھوڑا اپنی اس چال سے جس میں وہ پوری توانائیوں سے اپنے پاؤں کھول کے چلتا ہے. کیا کہتے ہیں اس چال کو؟ جی پوری دوڑنا گیا چلتا ہوں ہے. کچھ اور لفظ ہے اس کے لیے. ایک تو وہ دنکی سی ہوتی ہے نا، سرپٹ دوڑنا جسے کہتے ہیں. نہیں، اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم. پنجابی گھوڑے ایسا دوڑتے ہی نہیں، آگے ہے ہی نہیں سارے ضلع. وہ جو چال گھوڑے کی ہوتی ہے جس کے اندر وہ پورے پاؤں کھول کے بھاگتا ہے، وہ جو تیراکی یہ ہوتی ہے جس میں پورا ہاتھ یوں کر کے کرنا ہوتا ہے. عربی زبان میں اسے سبحہ کہتے ہیں. جو کام کسی کے ذمے ہو اس میں پوری توانائی صرف کر کے تاب حد امکان پوری استطاعت کے ساتھ کھول کے سرگرم عمل رہنا. دیکھتے نہیں ہو تو کرا ہے. یہاں فکری چیز یوں ہی نہیں ہے، محسوسات کے طور پہ ہے. طبعی چیزیں ہیں نا، سائنٹسٹ کی لیبارٹری میں دیکھا جائے. دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شے کس طرح اپنے فرائض مفوضہ کی سربراہی میں اس طرح سے تیزی سے سرگرم عمل ہے. وہ طیر و صافات، اور یہ پرندے بظاہر تمہیں یوں ہی نظر آتے ہیں کہ تخت بستت اڑتے چلے جا رہے ہیں. سنیے آگے. ان میں سے ہر شے، یہ کیوں ایسے ہیں؟ ان میں سے ہر شے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر شے اپنی اپنی صلات اور تسبیح کو جانتی ہے. دیکھا صلات کا لفظ، تسبیح کا لفظ. جب ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے صلات کو محدود کر دیا، مقید کر دیا صرف اتنے سے حصے پہ جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، عزیزان من وہ بھی صلات ہے. صلات کا ایک گوشہ ہے. صلات تو ساری زندگی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. صلات کے معنی ہے قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا. لیکن جب صلات کو صرف نماز اور تسبیح کو پھیرنا کہا اور ان سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ تو پھر ان کی نماز ان کی تسبیح تو ہم دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تم دیکھ نہیں سکتے، بس وہ کرتے ہیں اندر ہی اندر. چل بھائی، ہر شے ان میں سے جانتی ہے کہ وہ کیا منزل ہے جس کی طرف اس نے جانا ہے، وہ کون سی روش ہے جس کے اوپر اس نے چلنا ہے، اور پھر پوری توانائی سے اس کے پیچھے چلے جاتی ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں کہہ یہ رہا تھا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، یہاں اور بات کہی ہے. کہا تو یہ ہے کہ مجبور تو یہ ہیں. یہاں ایک لفظ آیا ہے باب سائنٹسٹ حضرات کے لیے غور طلب، اور میں کہتا ہوں ایک لفظ ہی اگر لے لیں تو بتا دیتا ہے کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے. ایک دہریے سائنٹسٹ کے سامنے بھی یہ چیز لائی جائے گی تو اس کا سر جھک جائے گا اس کے لیے
تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ذی حیات جتنے تمہیں نظر آتے ہیں الا امم امثالکم، تمہارے جیسی اسپیشیز ہیں. میں نے اسپیشیز کا ترجمہ اس لیے کیا کہ ڈارون نے جب ریسرچ کی ہے ایوولوشن کے اوپر تو اس نے یہ جتنی چیزیں پہلے دن سے جو ایک یونیٹری سیل جو ہے یونیلیٹرل سیل، ایک لائف سیل، ایک جرثومہ زندگی کا، وہاں سے لے کے زندگی پیکر بشریت تک جو ہے اس میں جن مراحل میں سے یہ گزری ہے ان میں سے جب وہ ان کی تحقیق کرتا ہوا چلتا جا رہا ہے تو مختلف انواع گنا رہا ہے، وہ نو گنا رہا ہے. ایک اس کا نام سپیشیز ہے. یہ اس نے بتایا یہ ہے، یہ آپ کے اس دور کے سائنس کا مارکۃ الآرا کارنامہ ہے جسے ایوولوشن کی تھیوری کہتے ہیں. اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سارے ذی حیات جتنے بھی ہیں یہ ویسے پیکروں کے اعتبار سے تو مختلف نظر آتے ہیں، اپنی اوریجن کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی ہیں، ایک جیسے. انسان سے لے کے وہ پہلے کیڑے تک ساری انواع جو ہیں ایک جیسی ہیں، نوع انسانی جیسی ہیں اوریجن کے اعتبار سے. اس نے نام ہی اس لیے اپنی کتاب کا لکھا دی اوریجن آف سپیشیز، کہ ان کا اوریجن کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی تمہیں ذی حیات نظر آتے ہیں وہ زمین پہ چلنے والے ہوں، فضا میں اڑنے والے ہوں، امم امثالکم، یہ انسانوں جیسی اسپیشیز ہیں. لفظ یہاں ہے امم عزیزان مان، کے معنی ماں ہوتا ہے عربی زبان میں، سرچشمے کو کہتے ہیں. اوریجن کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اوریجن آف اسپیشیز ترجمہ ہے اس کا. اللہ قرآن ہے عزیزان مان. ہم آپ کیا سمجھیں گے؟ ڈارون کے سامنے کوئی لے آتا جھوم اٹھتا اس چیز کے کہ کیا لفظ استعمال کر گیا ہے. ہم سالکم کے تمہارے یہ ہو گئے کہ تمہاری جیسی وہ نو. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا لفظ آخر میں چال کے گروہ یا نو کے لیے آتا ہے، اپنے روٹ کے اعتبار سے یہ جو ہے کیونکہ ماں کے معنی میں ہوتا ہے، قرآن کے میں بھی استعمال ہے، عربی زبان میں بھی کسی شے کا جو سرچشمہ ہوتا ہے، اوریجن ہوتی ہے، اسے وہ کہتے ہیں. الکتاب قرآن نے کہا قرآن تمہارے پاس یہاں ہے، اس کی وہاں. کہتے ہیں یہ جتنے ذی حیات ہیں کے اعتبار سے سارے امثالکم تمہارے جیسے ہیں تو یہ تمہارے جیسے. فرق دیکھو کتنا پا گیا. وہ اس قدر مجبور ہیں کہ کوئی دوسری روش اختیار نہیں کر سکتے. تم اتنے صاحب اختیار ہو کہ تمہیں ہم نے خود چوائس دے دیا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ان کے لیے جتنی بھی یہ کتاب فطرت بچھا رکھی ہے ہم نے، کہیں کوئی کمی اس میں نہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی زندگی کے لیے وہاں قوانین موجود نہ ہوں. اور اسی طرح سے یہ الکتاب جو تمہیں ہم نے دی ہے اس میں بھی تمہاری زندگی کے لیے اسی طرح سے قوانین موجود ہیں. پھر تم دیکھتے ہو ثم الی ربہم یحشرون. ثم کے معنی یہی نہیں ہوتا آخر میں جا کے یہ ہوگا، اور کے معنی نہیں ہوتا. تم دیکھتے ہو کہ یہ ساری جتنے بھی امم ہیں، یہ جتنی اسپیشیز ہیں جن کے لیے کتاب فطرت میں قوانین ہم نے دیے ہیں، وہ کیسے اس مرکز کے گرد جمع ہو جاتے ہیں؟ وہ مجبوراً ہوتے ہیں. تم اپنے اختیار و ارادے سے ایسا کرو. یہ ہے فرق عزیزان من دونوں. اب آپ نے بات سمجھ لی جو شروع کی تھی کہ کہتے یہ ہے کہ معجزہ دکھا کے کیوں نہیں مسلمان بنا لیا جاتا. کس طرح سے قرآن کریم اس کو رد کرتا چلا آ رہا ہے. یوں مجبوراً تمہیں مسلمان بنانا ہوتا تو پیدا ہی ایسا کر دیتے. یہ دیکھتے ہو ساری جتنی بھی باقی امم امثالکم ہیں، یہ ذی حیات کائنات میں سارے بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہمارے قانون کے اوپر چلنے کے لیے مجبور پیدا کیے گئے ہیں، مجبور چلے جا رہے ہیں. کر سکتے تھے ہم ایسا، تمہارے لیے بھی ہم کریں گے نہیں ایسا کہ ہم نے کہہ دیا تھا پہلے دن سے، اور ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے.
رب ہونا جچدہ ہی انہوں عزیزان میں جڑا کبھی وعدہ خلافی اصدق القول کہتا ہے، بات کا بڑا سچا ہو، روش کا بڑا پکا ہو، قانون ہی وہ ہوتا ہے جو کسی کی خاطر بھی نہ بدلے عزیزان، اس میں نہ رور آیت ہو کسی کی، نہ کسی کی دشمنی اس میں مقصود ہوتا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو جذبات سے بلند اور عاری ہو، اور یہ صرف کائنات میں خدا ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انسان کتنا ہی بڑا قانون ساز کیوں نہ ہو، اس کے دل کے نرم گوشے کسی نہ کسی طرح سے ضرور جھک جاتے ہیں کسی نہ کسی طرف سے۔ وہ کہ جو آبجیکٹیولی اس چیز کو کر سکتا ہے جذبات سے بلند ہو کر، وہی کی ضرورت ہی اس لیے عزیزان من پڑتی ہے کہ وہ جذبات انسانی سے بلند سرچشمہ علم ہے، وہاں سے وہ چیز آتی ہے۔ کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، کرے گا نہیں۔ طریق تمہارے لیے یہ اختیار کیا ہے، راستے تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیے، باہر روشنی دے دی، تمہاری آنکھوں میں بینائی دے دی، ہر موڑ کے اوپر سائن پوسٹ پسند کر کے رکھ دیا، اور تم سے کہہ دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ادھر جائے، جس کا جی چاہے ادھر جائے، جی چاہے جون سا راستہ اختیار کرو، لیکن جو راستہ اختیار کرو گے وہ راستہ اسی منزل کی طرف پہنچائے گا جس کی طرف جانے کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سڑک تم لے لو قصور کی طرف جانے کی اور پہنچ جو گجرا والے۔ یہ تو تمہارے اختیار میں ہے کہ تم مزنگ ٹونگی سے فیصلہ کر لو کہ کون سی سڑک اختیار کر لی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے فیصلے سے سڑک اختیار کرو، کدھر جانے کی منزل تمہیں مل جائے وہ دوسری، یہاں تم مجبور ہو، وہاں تم صاحب اختیار ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، اور یوں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح ایک چیلنج ٹو ریلیجن ہوتا ہے عزیزان من۔ یہ ایک گوشہ ہے میں نے جو بتایا ہے، آتے جائیں گے سامنے اس قسم کے گوشے جہاں یہ مذہب کی ایک ایک متمیز خصوصیت جو ہے اس کے خلاف چیلنج بن کے آئے گا۔ اسلام دین ہے عزیزان من، مذہب نہیں ہے، ریلیجن اس کا ترجمہ بالکل غلط ہے۔ ہم سورہ الانعام کی 38ویں آیت تک آ گئے، 39ویں سے آگے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے نمائندہ بزم طلوع اسلام لاہور کی طرف